السلام علیکم، میں ہوں ارینا الیاس اور میرے ساتھ موجود ہیں انجم رشید صاحب. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ترک کے صدر ہیں طیب اردگان صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، آ چکے ہیں اور بڑے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے اور شہباز شریف صاحب کی بھی جانب سے. اور سب سے مزید جو بات ہے انجم صاحب وہ یہ ہے کہ ان کو جو انویٹیشن دیا گیا تھا ایک ایسے شخص نے دیا ہے جن کا ہم کبھی کبھی نام سنتے ہیں، وہ جو ممنون صاحب ہیں جو ہمارے صدر ہیں. تو آپ تو وہ کافی بزی رہیں گے، میں نے سنا ہے آگے ڈنرز بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں. چلو کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بزی تو رہے نا. دیکھیں طیب اردگان جو ہیں وہ ترکی کے صدر ہیں اور ترکی کا پاکستان سے بہت ہسٹورک قدیم تعلق ہے. یہاں پر جو ہے جو قطب الدین ایبک اور بلبن اور التمش اور جو بہت سے حکمران جو ہیں جو مسلمان حکمران رہے ہیں اور جو جن کا پاکستان سے اور بر صغیر کے مسلمانوں سے تعلق تھا وہ ایک تعلق ہے. تو ہمارا ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے ترکی میں، اور ترکی میں بھی پاکستانیوں کی بہت احترام کیا جاتا ہے. اور طیب اردگان کے لیے پاکستان میں بڑی محبت ہے، بڑی چاہت ہے. زیادہ محبت کا ہے یہ بتائیں آپ؟ زیادہ محبت تو کہیں نہیں ہوتی، برابر ہی ہوتی ہے محبت، جتنی پاکستان میں اتنی ترکی میں ہے. اور لیکن ترک صدر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں تو کل انہوں نے جو ہے وہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرنا ہے. اور جب قومیں ایک دوسری قوم کو عزت دیتی ہیں اور تو اس کا سب سے بہترین اظہار یہ ہوتا ہے کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے ویلکم کرتا ہے اور تقریر کی جو ہے وہ خطاب کی اجازت دیتا ہے اور خطاب کی دعوت کرتا ہے. جس طرح بینظیر بھٹو کو امریکہ جب گئیں تو انہیں جو ہے وہ امریکی کانگریس سے خطاب کی دعوت ملی اور انہوں نے خطاب کیا. اس طرح اور ابھی جو ہے نریندر مودی جو ہے امریکہ گئے تو امریکہ نے محبت کا اور دوستی کا اور بھائی چارے کا اظہار کرنے کے لیے انہیں پارلیمنٹ سے خطاب کی اجازت دی. ابھی ہمارے یہاں بھی جو ہے پچھلے دنوں جب چین کے صدر آئے شی جن پنگ تو انہیں بھی ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹ سے خطاب دی. اسی طرح سے ہم ترکی کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے ہم نے خطاب کی دعوت دی ہے. لیکن طیب اردگان جو ہیں ان کے آتے ہی پاکستان میں جو ہے وہ ہم نے 100 سے زیادہ جو پاک ترک اسکولوں کے اساتذہ تھے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا اور ان کو کہا کہ 3 دن کے اندر 3 ورکنگ ڈیز کے اندر 20 نومبر تک جو ہے وہ 21 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں. مطلب یہ اتنا ظالمانہ اور اتنا جو ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے ترک ٹیچرز کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. سر 11,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. یہ نواز شریف نے اپنی طرف سے ایک تحفہ پیش کیا ہے طیب اردگان کو. طیب اردگان بھی جو ہے وہ قتل عام کر کے آ رہے ہیں ترکی سے. انہوں نے طیب اردگان نے جو ہے ایک تو بہت اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور وہاں پہ جو کرد اقلیت ہے اس کے اوپر بمبارٹمنٹ کی ہے. پھر جو ہے رپورٹرز کو وہ بولنے نہیں دیتے، ججز کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، سول جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں گی، یہ اچانک نہیں ہوا ہے. میں نے آج 2-3 اخبار دیکھے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے ایک معرف فاؤنڈیشن ہے جو کہ فنڈ کی جاتی ہے ترکش گورنمنٹ کی طرف سے. بیسیکلی اب وہ ان کو ٹیک اوور کرے گی، یعنی کہ اب جو فتح اللہ گھلن کا جو ان کا آپس کا ایشو تھا وہ اس کو یہاں پر بھی لے آئے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور اس سب میں شہباز شریف صاحب نے بڑا کہتے ہیں کہ آگے آئے اور انہوں نے تعاون کیا، اس میں ساری ڈیل ہوئی بھی ہے. طیب اردگان کو بہت بیہودہ تحفہ ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی انسان کو 3 دن کے اندر کیسے اب یہاں پہ 3 دن نہیں ہے. انہوں نے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ ایک کمپنی ہے معرف فاؤنڈیشن جس کو فنڈ کرتی ہے ترکی کی گورنمنٹ. آپ دوسری بات کر رہے ہو، میں دوسری بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ کرے گی نا ان کو فنڈ. نہیں فنڈ کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جو اساتذہ ترک اساتذہ پاکستان میں پاک ٹرک اسکول کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، 11,000 بچوں کو پڑھا رہے تھے. تو وہ گورنمنٹ کی فاؤنڈیشن کر رہی تھی. انہیں راتوں رات کہنا کہ تم پاکستان چھوڑ دو، یہ بہت غیر انسانی سلوک ہے. اور یہ تو اگر کوئی پاکستانیوں کے ساتھ امریکہ میں یورپ میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی کہے کہ 3 دن کے اندر چھوڑ دو. آپ 3 دن کے اندر آپ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہاں بس رہے ہیں. سر ریزن کیا ہے چھوڑنے کا؟ وہ مجھے بتائیں، ان کو کیوں کہہ رہے ہیں جانے کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں. فتح اللہ گولن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہاں پہ وہی سارے ان کی فاؤنڈیشنز جو ہیں یہاں پر این جی اوز ان کو دے رہی ہیں نا پیسے. بیسیکلی طیب اردگان کو ایک تحفہ پیش کیا گیا ان کی خوشی کے لیے. ان کا طیب اردگان کا کہنا ہے، ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں پاک ٹرک اسکول جو ہیں وہ فتح اللہ گولن کے زیر اثر ہے. اب فتح اللہ گولن کے زیر اثر ہیں یا کسی کے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا، لوگوں کے انسانی حقوق کا، لوگوں کی انسانی احترام کا جو ہے پورا خیال رکھنا چاہیے اور پورا خیال رکھا جانا چاہیے تھا. یہ بڑی زیادتی ہے کہ 28 کالج اور اسکول ہیں پاک ٹرک کے
آرگنائزیشن کے, اور وہ انتہائی بہترین رزلٹ دے رہے ہیں, وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں, بڑی کوالٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. اب ان کے بارے میں آپ ایک حکمران دوسرے حکمران کو خوش کرنے, اور یہاں پر میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی, ایک ملک کی ایک سوورینٹی ہوتی ہے نا, ہم نے کیا فیصلے لینے ہیں یہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے تو نہیں بتائے گا. کرگستان کی حکومت کو بھی یہی کہا گیا, اور اس کے فورن منسٹر نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے پرسنل مسئلوں میں نہ بولیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, لیکن جب تک ہم انکوائری نہیں کر لیتے تب تک ہم آپ کو اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دیں گے. اور یہاں پر بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان کو بند کر دیں. یہ کہاں کی بات ہوئی؟ اور نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت نہ بنے, یہاں پر جمہوریت ہے, پاکستان کی جمہوری روایات ہیں, یہاں جمہوریت کے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں, لوگ پھانسیوں پہ چڑھے ہیں, لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں. یہاں جمہوریت اللہ واسطے نہیں آئی ہے. آپ یہاں پر جو ہے وہ ترکی والا نظام نہیں لا سکتے کہ آپ صحافیوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں, آپ ججز کو ٹرمینیٹ کر دیں, آپ ہزاروں فوجیوں کو جو وہ برطرف کر دیں, آپ ہزاروں سرکاری ملازمین کو نکال دیں. یہ طیب اردگان نے وہاں کیا, ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ کیا ہے, اور ایک برے ڈکٹیٹر کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ پاکستان میں اس کی کاپی نہیں کر سکتے, اور پاکستان میں جو آپ کا سلوک ہے یہ غلط ہے, اور یہ واپس لیں. نواز شریف کو واپس لینا چاہیے کہ ان کو اگر ان اساتذہ پہ کوئی الزام ہے تو انہیں موقع تو دیں صفائی کا. وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے, اور پاکستان ایک انسانوں کا ملک ہے. یہاں پر آپ 3 دن میں 4 دن میں جو ہے وہ کہیں کہ کسی کو یہاں سے نکال دیں. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر, ان کا یہاں سامان ہے, انہوں نے فرنیچر رکھا ہوا ہے, انہوں نے گھر بسائے ہوئے ہیں. آپ کیسے, یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو بادشاہ بھی نہیں کرتے جو وزیر اعظم نواز شریف نے. لیکن مسئلہ ہے نا کہ دونوں کا مائنڈ سیٹ شاید ایک طرح کا. آپ کو یاد ہے جب ترکی میں کو ہوا تھا پچھلے جو پورا ڈرامہ کیا گیا تھا جس کو کنٹروورشل کہا جا رہا ہے, تو تب یہی گورنمنٹ موجود تھی, اور ہمارے لوور ہاؤس نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی جس میں اس کی حمایت کی تھی. تو اب آپ دیکھیں نا, آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے بیسیکلی, آپ اس قسم کی چیزوں کی حمایت کرتے ہیں. جب طیب صاحب نے نظریاتی طور پر جو ہے وہ قدامت پرست ہیں, طیب اردگان بھی مذہبی قدامت پرست ہیں, اور یہ اور جو ہے ہمارے نواز شریف بھی مذہبی قدامت پرست ہیں, اور ان دونوں کی سوچ اور ان کا جو معاشرتی اور تمدن کا جو لیول ہے وہ ایک جیسا ہے. لیکن طیب اردگان جو ہے جو ترکی میں کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل نفرت ہے, اور اس کی وجہ سے انہیں یورپی یونین جو ہے وہ ترک کو اپنے یورپی یونین میں شامل نہیں کر رہی, حالانکہ ترک جو ہے یورپ کا حصہ ہے. انجم صاحب, لیکن ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک, اور میں ناظرین سے ضرور کہوں گی کہ گوگل پر طیب اردگان اور ساتھ میں کرپشن کیسز لکھیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ریالٹی کیا ہے. فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ کراچی کے بارے میں بات کریں گے. اگر آج کراچی کی بات کریں, جو میں نے اپنی ٹی وی اسکرینس پر دیکھا وہ تو میں نے دیکھا کہ ایم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت خوش تھے, کیونکہ ان کے جو میئر ہیں, کراچی کے جو میئر ہیں وہ رہا کر دیے گئے ہیں. انہیں بیل پہ انجم صاحب رہا کیا گیا آج, جو آخری کیس تھا. کراچی کے لوگوں کو مبارک ہو, ان کا منتخب کردہ میئر جو ہے وہ رہا ہو گیا ہے. اور یہ میئرشپ جو ہے وہ وسیم اختر کو بہت مہنگی پڑی ہے, کیونکہ جس دن ہی وسیم اختر نامزد ہوئے ہیں کراچی کے میئر کے طور پر, ایم نے کیا ہے, اسی دن ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ, اور ان پہ مقدمات کیا بنائے گئے ہیں؟ مقدمات بنائے گئے ہیں کوئی 12 مئی 2007 کا, مطلب 7 سال پہلے کا مقدمہ, 12 سال پہلے کا مقدمہ, 20 سال پہلے کا. اب انہیں 20 سال بعد تب یاد آئے جب انہیں میئر بنایا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے, عوام جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں وہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا یہ پاکستان کا احترام ہے. پاکستان جو ہے وہ انسانوں کا نام ہے, پاکستانیوں کا نام ہے, وہ دیواروں اور سڑکوں کا نام نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کے مینڈیٹ کو احترام ملنا چاہیے تھا. اور وسیم اختر کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ کس بات پہ گرفتار کیا کہ وہ میئر نہ بنے, اور جو ان کو میئر کا نامزدگی ملی انہیں گرفتار کر لیا. اور گرفتار بھی کن مقدمات میں کیا؟ بھائی اگر ان مقدمات میں گرفتار کرنا تو 7 سال پہلے کرتے, 12 سال پہلے کرتے, 14 سال پہلے کرتے. آپ نے جب شواہد ہونے تھے تب انہوں نے کرنا تھا نا. پھر جب دیکھیں, جب بلدیاتی الیکشن ہو گئے, جب عوام نے اپنے مینڈیٹ دے دیا, کہ عوام نے ایم کو مینڈیٹ دیا, تو اس کے مینڈیٹ کا احترام. آپ اسے ریلیف دیکھ رہے ہیں ایم کے لیے, کیونکہ آپ کے سامنے ہے ساری وہاں کے حالات. آپ کو لگتا ہے ان کے باہر آنے سے ایم کو ایک اسٹرینتھ ملے گی؟ ڈو یو تھنک سو؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کے ایک منتخب جو منتخب جو میئر ہیں وہ جیل میں تھے اور وہ رہا ہوئے ہیں. تو وہ جب آئیں گے اور کام کریں گے تو ایم کو جو ہے وہ ایم کیو نے ایک پاور کا مظاہرہ تو کیا ہے. ایم کیو ایم ایک طاقت ہے, اور ایم کیو ایم عوام کے ووٹوں کی طاقت ہے, اور ابھی تک عوام کے ووٹ یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی کو اپنا میئر دیا ہے, لیکن اس میئر کو اب اختیارات بھی دینے پڑیں گے.
آج جو ہے وہ میئر کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہاں مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ علینا ٹیلی فون لائن پہ ہے. اچھا مظہر عباس, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وسیم اختر کو جو ہے وہ جب نامزد کیا گیا کراچی کا میئر تو انہیں گرفتار کر لیا, اور اب جو ہے وہ ان کو 32 مقدمات بنا دیے, 36 مقدمات بنا دیے, اور اب انہیں جو ہے انہیں رہا کرنا پڑا ہے. تو ایک تو انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کی پہلے کہ ان کی خلاف ورزی کی, اب انہیں رہا کر رہے ہیں. آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں انجم, مقدمات تو ظاہر سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگوں پہ مقدمات بنتے رہتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اہم بات یہ تھی کہ جس وقت یہ میئر بننے سے پہلے جب یہ نامزد ہوئے تھے اس وقت یہ کنٹروورسی چل رہی تھی کہ شاید کچھ حلقے چاہتے ہیں کہ وسیم اختر کو نامزد نہیں کیا جائے میئر کے طور پہ, بلکہ اس کے بجائے کسی اور کو کیا جائے, اور اس میں ان کی پرانے کچھ مقدمات وغیرہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم نے پوزیشن لی کہ نہیں, وسیم اختر ہی ان کے امیدوار ہوں گے. اور اس کے بعد جو چیز ہوئی وہ بہت ہی اہم تھی, اور وسیم اختر کو اوریجنلی جس کیس میں پکڑا گیا تھا یا جس کیس میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تھی وہ جی آئی ٹی تھی, جس میں ڈاکٹر عمران فاروق کہہ رہا ہوں, جس میں ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی کی جو بنیاد پہ بہت سے نام ایسے تھے کہ جن کی ضمانتیں منسوخ ہوئی, جس میں قادر پٹیل تھے جن کا نام اس میں آیا تھا جی آئی ٹی میں. یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جی آئی ٹی میں جن کے نام آئے تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس میں وسیم اختر بھی تھے, لیکن وہ بھی اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ جس وقت وسیم اختر جیل پہنچے اس وقت ایس ایس پی راؤ انوار ان کو وہاں سے لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف ہمارے پاس 2 ایف آئی آرز ہیں, اس میں ہمیں ان کو انٹیروگیٹ کرنا ہے. اچھا. اگلے دن انہوں نے اس سے ریمانڈ لے لیا, اور اس میں 12 مئی کا کیس بھی شامل ہو گیا اس کے اندر. یہ بالکل ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس سے پہلے میئر نامزد ہونے سے پہلے جو ان کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ ان کو نہیں کیا جائے, اس میں کچھ سچائی نظر آئی. تو اس کے بعد جس طریقے سے مقدمات بنائے گئے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں بددیانتی شامل تھی. لیکن یہ کہ اب وہ سر آپ نے بددیانتی کی بات کی ہے, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, کس کی بددیانتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ, ذرا بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. نہیں پردہ ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے, مظہر عباس چلنے دیں, جو آپ کہہ رہے ہیں بات کریں. دیکھیں اس میں بنیادی جو چیز تھی, مجھے چیزیں کہنے میں کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا, اب تو یہاں ہے ابھی بہت. جی سر. مجھے جو بنیادی طور پہ چیز نظر آئی وہ یہی نظر آئی کہ آپ جس انداز میں ان پہ مقدمات بنے ایک دم, ان کو وہ نظر آیا کہ شاید وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں تھیں. لیکن جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی تھی بالکل اسی ڈرامائی انداز میں ان کی رہائی بھی ہوئی ہے کہ ایک دم ان پہ مقدمات میں ان کو بیل ہونی شروع ہوئی. اور اگر آپ کو یاد ہو کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ایک دم بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری بھی اور وسیم اختر کی گرفتاری کو بھی ناانصافی سے تعبیر کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کراچی کا میئر لیکن مظہر عباس یہ اگر انہوں نے کسی طرح سے وسیم اختر کو ریلیف دے کر یا ان کے خلاف دباؤ کم کر کے عدالتوں میں ایک درست موقف اختیار کر کے وسیم اختر کو اگر رہا کرایا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے عوام کا احترام نہیں ہے؟ نہیں, بالکل احترام بھی ہے, اور شاید آگے کی سب بندی بھی ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو پتہ ہے تو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے آئندہ الیکشنز میں کہ جہاں پیپلز پارٹی کو ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ اگر پنجاب کا ہوتا ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا, تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ کو کوئلیشن پارٹنرز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کوئلیشن پارٹنرز میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کسی بھی اسٹیج پر جا کے الیکشن کے بعد کی صورتحال میں ایک ہو سکتے ہیں. کرتا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت تک 2018 کے الیکشن میں کس شکل میں رہتی ہے اور اس کو کتنا مینڈیٹ ملتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں مظہر عباس, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے جا رہی ہے؟ نہیں انجم, یہ نہیں. پیپلز پارٹی کی آپ وہ دیکھیں, آصف علی زرداری اس وقت جو موو کر رہے ہیں, ابھی وہ اندرون سندھ میں موو کر رہے ہیں. فنکشنل مسلم لیگ میں انہوں نے بڑی سیریس دراڑ ڈال دی ہے. انہوں نے جاموٹ اور مخدوم کو بلا دیا ہے, وہ امتیاز شیخ کو لے آئے ہیں اپنی پارٹی میں. انہوں نے ان
حلقوں میں اپنا انروڈ بنا لیا ہے اور اپنی الیکٹیبلز کے ذریعے جو پہلے مسلم لیگ فنکشنل یا اینٹی پیپلز پارٹی ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کے اندرون سندھ آئندہ اپنی نشستوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ آئندہ انتخابات کے لیے. اور ظاہر ہے جب ہوگا اس طرح اور ایم کیو ایم بھی یہاں اگر نشستیں لیتی ہے تو پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اتحاد مرکز میں جو صورتحال ہوگی اس میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے. نہیں لیکن ابھی تو ایم کیو ایم کے اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے مظہر عباس کہ ایم کیو ایم کے 3 گروپ بن گئے ہیں. سرزمین ہے, ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے اور ایک ایم کیو ایم الطاف ہے لندن بیسڈ. تو ابھی کیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ کراچی کے عوام نے جو ہے وہ الطاف حسین کو ریجیکٹ کر کے اور مصطفیٰ کمال کو ریجیکٹ کر کے ان کو ووٹ دے دیا ہے؟ نہیں انجم, میں نے آئندہ ہی کی بات کر رہے, میں تو صرف پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ ان کیس جو بھی کراچی کا مینڈیٹ جس کے پاس میجورٹی آئے گی ایک بڑا اتحاد پیپلز پارٹی بنائے گی اگر پنجاب کا مینڈیٹ تقسیم ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا یہ جو آج رہائیاں ہوئی ہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ڈاکٹر عاصم کیس کے حوالے سے بات کی, تو اس جو رہائی کی گئی ہے آج, آپ کو لگتا ہے آخری کیس میں ڈاکٹر عاصم کے کیس پہ اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا, ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کی اس کیس میں تو ہو سکتا ہے کہ رہائی ہو, لیکن ڈاکٹر عاصم جو کے پاس کے اوپر جو دوسرے کیس ہے اس کا تعلق نیب سے ہے. ٹھیک. اور نیب آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر مرکز سے اس کی ڈائریکشن, ہاں وہ ایک دوسری بات ہے, وہ اس میں ان کو ڈیفیکلٹیز ہیں. لیکن انیس قائم خانی کا رہا ہونا, بیل آؤٹ ہونا, ڈاکٹر رؤف صدیقی کا بیل آؤٹ ہونا, اور پھر قادر پٹیل کا بیل آؤٹ ہونا, اور پھر وسیم اختر کا بیل آؤٹ ہونا, اور ایک ہی جی آئی ٹی میں یہ سارے لوگ تھے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ نیوز فیڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خرم نواز گنڈا پور صاحب گئے تھے لاہور ہائی کورٹ اور درخواست کی کمیشن بنانے کے لیے. یہ جو خبر شائع ہوئی تھی اور جس میں پاکستان کی فوج کی جو ہے وہ ساکھ کو بہت بری طرح مجروح کیا گیا اور پاکستانی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور پوری دنیا میں اسے جو ہے بدنام کیا گیا اور اسے تنہا کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں کہا گیا تھا کہ جو پاکستان کی سول گورنمنٹ ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی چاہتی ہے, لیکن پاکستان کی فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے اور انہیں تحفظ دیتی ہے. اور بعد میں فوج نے اور حکومت نے دونوں نے مل کر کہا کہ یہ ایک اجلاس کی رپورٹنگ کی گئی ہے. حالانکہ اجلاس ہوا ہے لیکن اجلاس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, یعنی دونوں طرف سے فوج نے بھی کہا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی اور سول گورنمنٹ نے بھی کہا, میاں نواز شریف نے بھی کہا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اس پر جو ہے فوج نے کہا کہ نہیں, اس میں کیونکہ بریچ ہوئی ہے سیکیورٹی کی اور پاکستان کی سیکیورٹی کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہ نیوز جو تھی وہ پلانٹڈ تھی اور جنہوں نے یہ جرم کیا ہے انہیں اس کی سزا دی جائے. اس پر جو ہے وہ جو وزیر اطلاعات تھے پرویز رشید صاحب, انہیں برطرف کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ کیونکہ وزیر اطلاعات کی یہ علم میں آ گیا تھا کہ یہ خبر چھپ رہی ہے تو انہوں نے اس خبر کو روکا نہیں. اب بات بڑی سادہ سی ہے, اتنی سادہ بات کہ جب پرویز رشید کے علم میں آیا کہ یہ خبر شائع ہو رہی ہے تو انہوں نے اسے نہ روکا, نہ اس کے ایڈیٹر سے بات کی, نہ گورنمنٹ سے بات کی, نہ فوج کو بتایا کہ اس کو رکواؤ. تو اس کو نہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود شائع کروائی, انہوں نے شائع اس کو ہونے دیا. اور اس میں پرویز رشید صاحب نے شائع نہیں ہونے دیا, بلکہ جو الزام عائد آ رہا ہے اور جو پورے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ایک میڈیا سیل نے انگریزی اخبار کو پہنچائی اور وہ میڈیا سیل اس کی سربراہ جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے مریم نواز کا مطلب ہے کہ اس میں میاں نواز شریف بھی شامل ہیں اور مریم نواز بھی ہیں اور میڈیا سیل کے دوسرے لوگ ہیں. اب فوج یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جس نے بھی یہ اقدام کیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے اور اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو جرم کی جو خلاف قانونی ٹرائل ہے مجھے یہ بتائیے سیکیورٹی بریچ ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, جب آپ فیبریکیٹڈ کہتے ہیں پھر آپ پلانٹڈ کہتے ہیں اور آپ ایک جھوٹی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ, تو کیا آپ عوام سے دھوکہ نہیں کرتے, ان سے جھوٹ نہیں بولتے؟ اگر پولیٹیشین جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں 62-63 لگا دو, اگر کوئی جرنلسٹ جھوٹ بولے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ میں سیکیورٹی بریچ پر نہیں جاتی, مجھے یہ بتائیں بینگ اے جرنلسٹ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں ایک میڈیا ویلیو ہے کہ
جرنلسٹ سے آپ اس کا جو سورس ہے وہ مت پوچھیں. جی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر جرنلسٹ نے کسی نیشنل کاز کو یا نیشنل ساکھ کو جو ہے وہ بریچ کیا ہے, اس کو کسی قومی انٹرسٹ کو, قومی مفاد کو جو ہے نقصان پہنچایا یا بہت بڑی کوئی مسٹیک کی ہے, تو اس پہ یہ کہنا کہ وہ سیکرٹ کاؤ ہے, تو یہ میرا خیال یہ درست نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی بڑی مسٹیک ہوئی ہے تو اس پہ چاہے جرنلسٹ ہو, چاہے جرنیل ہو, چاہے جج ہو, ان کو سزا ہونی چاہیے. اور اگر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور انہوں نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے, اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا اور وہ بھی کہہ رہی ہے یہ واقعہ نہیں ہوا, لیکن یہ ایک انٹرنیشنل ایک ویلیو ہے کہ جرنلسٹ سے آپ اس کا ریسورس نہیں پوچھ سکتے. سر ود ڈیو ریسپیکٹ, اس دن حامد صاحب ہمارے شو میں آئے ہوئے تھے, لیکن بعد میں پھر انہوں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا, لیکن اگر آپ جا کے فائنڈ آؤٹ کریں نا آسٹریلیا کا صرف نام لکھ کے, تو آپ کو ایسے پریسیڈنٹ ملتے ہیں. وہاں پہ لیجسلیشن کی گئی ہے اور اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسی کو اتنی اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ جا کے آپ کے جو جرنلسٹ ہے اس سے اٹھا سکتے ہیں اور انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ صرف آسٹریلیا نہیں, امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹ کو سزا ملی ہے اور سورس نہ بتانے پہ, لیکن جرنلسٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ سورس نہ بتائے, اور یہ ایک مورل ویلیوز میں آتا ہے کہ سورس نہ بتائے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے تو یہ کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ سورس کسی صورت بتا ہی نہیں سکتا. اگر اس سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور غلط سورس نے غلطی کی ہے تو سورس کا نام آنا چاہیے. لیکن اس میں پاکستان پریس کونسل جو ہے اس کا بھی ابھی موقف سامنے آیا. صلاح الدین جو ہے مینگل صاحب, جو ڈاکٹر صلاح الدین مینگل اس کے چیئرمین ہیں, ان کا آج سٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ کو جو ہے وہ جرنلسٹ کو یا اخبار سے براہ راست رابطہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو کمیٹی بنی ہے, جس کمیٹی کو خرم نواز گنڈا پور نے چیلنج کیا ہے, وہ کمیٹی جو ہے 7 رکنی کمیٹی ہے, اس کے سربراہ جو ہیں وہ عامر رضا خان ہیں. اور ان کا کہنا ہے گنڈا پور صاحب کا کہ عامر رضا خان کیونکہ بہت قریبی ان کا تعلق ہے میاں نواز شریف سے, تو اس لیے ان کی سربراہی میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر جانبدار. لیکن ہمیں نا اب دیکھیں نا لوگوں کا نیریٹو بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب وزیر داخلہ صاحب سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ بہت اگریسو تھے کہ اب جانے سے پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا تو انہوں نے کہا اس کو پولیٹیسائز مت کریں, اسے گیم نہ بنائیں, فٹ بال نہ بنائیں. وہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے تھے. وہ تو خود بھی بدل گئے, مثلا ان کی پہلی زبان اور آج کی زبان میں بہت فرق تھا. گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے کیونکہ الزام میاں نواز شریف پر اور مریم نواز پر ہے, اور کمیٹی جو ہے وہ درخواست انہوں نے نہیں بنا سکتے آپ, ہم نہیں گھستے. نہیں, کمیٹی جو ہے وہ جانبدار ہے. اچھا, اب کمیٹی کو جانبدار پورا ملک کہہ رہا ہے, کمیٹی کو جانبدار تحریک استقلال بھی تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے, کمیٹی کو جانبدار جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, کمیٹی کو جانبدار پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, پورا تمام سیاسی پاکستان کہہ رہا ہے کہ کمیٹی جانبدار ہے. لیکن گورنمنٹ سوری ٹو کٹ یو ہیئر انجم صاحب, مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے کلوزنگ کرنی ہے. مجھے اور انجم صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.